حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان سب سے اعلیٰ، تو حضور کی ہر شان سب سے اعلیٰ، تو حضور کی شان رسالت بھی سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کا معراج بھی سب سے اعلیٰ، تمام نبیوں کا معراج فرش پر، حضور کا معراج عرش پر، تمام پیغمبروں کا معراج زمین پر، حضور کا معراج آسمانوں سے بھی اعلیٰ۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو عظیم الشان معجزے عطا فرمائے، یوں تو حضور کی ہر ادا معجزہ، حضور کی ہر رات معجزہ، حضور کا ہر دن معجزہ، حضور کی ہر صبح معجزہ، حضور علیہ السلام کی ہر شام معجزہ، حضور علیہ السلام کی ہر ادا معجزہ، حضور کا ہر فرمان اور قول معجزہ، حضور کا ہر عمل معجزہ، حضور علیہ السلام کا ہر انداز معجزہ، مگر اللہ نے حضور علیہ السلام کو جو معجزات دیے ان میں سب سے بڑے معجزے دو ہیں۔ پہلا معجزہ قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم کا آپ اعجاز دیکھیں، کھڑی ہو بچی، ماشاءاللہ اس کی کیا عمر ہے؟ دیکھو یہ قرآن کی حافظہ ہے، سارے کہو سبحان اللہ، اور اس نے 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ مکمل کر کے وفاق کا امتحان دیا، سبحان اللہ کہو، اور امتحان بھی اس سال ہی گزشتہ سال امتحان دیا۔ اللہ اس بیٹی کو عالمہ بنائے، صالحہ بنائے، داعیہ بنائے، اس کے مقدر اچھے کرے۔ بیٹھ بے تھوڑی بہت تو رہ گیا تھا، کوئی بول گئے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے دو معجزے سب سے عظیم الشان دیے۔ قرآن کا معجزہ، وہ سب سے بڑا معجزہ قرآن کا معجزہ ہے، وقت نہیں میں تفصیل میں جاؤں، سب کچھ بدلا، قرآن نہیں بدلا۔ قرآن تبدیل ہونے نہیں آیا، قرآن ہمیں تبدیل کرنے کے لیے آیا۔ قرآن خود بدلنے کے لیے نہیں آیا، مجھے اور آپ کو بدلنے کے لیے آیا۔ اس قرآن نے عمر بن خطاب کو مشرک سے موحد اعظم بنایا۔ جب قرآن سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ یہ قرآن کی آیتیں سنی، عمر کے دل کی دنیا بدل گئی۔ قرآن تبدیل ہونے کے لیے نہیں آیا، تبدیل کرنے کے لیے آیا۔ اس لیے ہمارے اوپر اگر کوئی دباؤ یہ ڈالے کہ قرآن کریم کو بدل دو، قرآن سے فلاں آیتیں نکال دو، تو بتاؤ ہمارے پاس یہ اختیار، یہ جرأت ہے؟ ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، سوچیں گے بھی تو صحیح۔ قرآن دنیا کو بدلنے کے لیے آیا ہے، اور قرآن نے بدلا ہے، کتنوں کو بدلا ہے قرآن نے۔ یاد رکھیے سب سے بڑی کتاب انقلاب قرآن کریم ہے، بے شک بے شک۔ تو حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ دنیا بدلی، جغرافیے بدلے، عروج و زوال کی داستانیں قائم ہوئی، مگر قرآن جس طرح 1400 سال پہلے جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، جس طرح قرآن لوح محفوظ میں گئے، جس طرح قرآن جبرائیل لے کر آئے، جس طرح قرآن حضور نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو پڑھایا، 1,24,000 صحابہ اور صحابیات کو پڑھایا، جس طرح قرآن حضور نے امت کو دیا، الحمدللہ آج بھی قرآن اسی شکل میں پورا محفوظ اور موجود ہے۔ یہ قرآن کا ہی کم اعجاز ہے کہ اس سال وفاق المدارس میں جو شامل مدرسے ہیں، کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت مظفر آباد تک، ان سے ایک سال میں جو قرآن کے حافظ ہو کر فارغ ہو کر جا رہے گئے، ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے، 75,000 قرآن کا حافظ ایک سال میں ہمارے مدرسوں نے تیار کیا۔ سبحان اللہ کو بلند آواز سے، جس کو خوشی ہوئی ہے سبحان اللہ کہے۔ اے اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے، ان کی اولادوں کو حافظ بنا دے، ان کی نسلوں کو حافظ بنا دے، ان کے خاندانوں میں قرآن لے آ۔ یہ جب قبر میں جائے تو قرآن پہلے کھڑا ہو، یہ جب اٹھے تو قرآن ان کی سفارش کرے۔
ایک سال میں 75,000 قرآن کا حافظ. یہ ہے حضور علیہ السلام کا معجزہ. آپ کو پوری دنیا پھر لو، کسی کتاب کا ایک بھی حافظ نہیں ملے گا. جو ملے گا وہ چند دن اس کو یاد رہے گا، بھول جائے گا. اس کو کہو سنا، بھول جائے گا. مگر قرآن ایسے حافظ نہیں ہے، بسم اللہ کی بات سے شروع ہو والناس کی سین پر جا کے ختم کریں گے، ایک غلطی نہیں آئے گی. ہر بستی اور گاؤں میں اس کا حافظ موجود. یہ قرآن حضور علیہ السلام کا موجود.